قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها منا حقه العظیم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی بے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ وصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، قد پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ اعراف کی 65، 66، 67، 68 آیت شریفہ تبرکت تلاوت کی گئی ہے۔ وقت میں اس آنے پر اگلی آیات کی بھی تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ گزشتہ باری میں جہاں درس اسلام پذیر ہوا تھا اور ہم نے سنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، وقالا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ میری قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر ایک خطرناک عذاب نازل نہ کر دیا جائے، اور میں عظیم دن سے، عذاب کے خطرے سے میں ڈر رہا ہوں تمہارے لیے، کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرنے کی وجہ سے مستحق عذاب نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے واقعات اور پھر قوم کی کٹ حجتی، قوم کا نہیں ماننا، نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی کے ذریعے سے نکل جانا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کی انکار کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے ہماری آیتوں کو، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، کیونکہ وہ بے شک اندھے لوگ تھے، امین تھے، اندھے لوگ تھے، عین سے۔ یہ بھی بات آپ کو بتلائی گئی کہ بعض الفاظ تلفظ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تلفظ صحیح ادا نہ کر دیا جائے تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت شریفہ میں آپ اور ہم نے امین کا لفظ سنا، عین میم یہ نون، امین کے معنی اندھے کے، عین کے اظہار کے ساتھ۔
اب آج کی آیت شریفہ میں آپ نے سنا کہ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ناصح امین، پڑھنے میں وہ بھی امین یہ بھی امین، لیکن یہ امین الف سے ہے، امین کے معنی ہے امانت دار کے، الف سے اگرچہ پڑھیں گے، اور اگرچہ یہی امین کو عین سے پڑھیں گے امین تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ تم اندھے ہو۔ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے عربی میں تلاوت کی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ مضمون ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا سمجھنا، ماننا، یقین کرنا، اس پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ قیامت۔ یہ 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس خاکدان عالم میں آئے ہیں۔ سب کا ایک ہی نعرہ رہا، سب کا ایک ہی مشن رہا کہ قوموں کو خود پرستی سے نجات دی جائے، نکالا جائے، اور ان کو للہیت کی طرف، اللہ پرستی کی طرف لایا جائے۔ گزشتہ درس میں آپ اور ہم نے سنا کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ پہلے زمانے میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ذی اثر دولت مند لوگ ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے قبیلے کے، جب وہ مر جاتے تھے تو پھر ان کے فوٹوز لگانے لگے، بڑی بڑی تصاویر لگانے لگے۔ شیطان نے آ کر کہا کہ ان لوگوں کے تم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، یہ سرداران قوم ہیں، ان کی تصویر لگانے کے علاوہ ان کی تم پوجا کیا کرو۔ وہ تصویروں کی پوجا کرنے لگے لوگ، یہ سمجھ کے کہ ان کا احسان ہے اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ قوم عاد اور قوم ثمود جو بت بنانے میں بہت ماہر تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، جن کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے وہی تصویروں کو بت بنا دیا۔ اب پھر شیطان نے ان سے کہا کہ وہ جو تمہارے سردار تھے ان کی روح ان بتوں میں حلول کر جاتی ہے۔ تو زمانے سے یہ حلول کرنے کا نظریہ آیا، اس سے پہلے روحوں کے حلول کرنے کا کوئی قاعدہ، کوئی نظریہ نہیں تھا کہ ایک روح دوسرے جسم میں، حلول کے معنی منتقل ہونا، دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوموں نے، قوم عاد اور قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے بعد میں یہ نکالا۔ جب سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے، بت پرستی سے نجات دینے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان میں مضبوط فرمایا۔ اور وہ انبیاء علیہ السلام کی خاص بات یہ رہی ہے کہ انہی قبائل میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک برگزیدہ ہستی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ باری میں آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں سے ہی نبی بنا کر بھیجا۔ اور آج کی آیت شریفہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان پر مبعوث فرمایا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خالہ، اس نے کہا، یہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کہا تھا، اور پھر ہود علیہ السلام نے بھی وہی دعوت حق دی، وہی للہیت سمجھائی، وہی ربوبیت کی طرف بلایا، اور کہا کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی لا شریک لہ، وہی اللہ تعالیٰ کی اقتدارات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ میری قوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ وجہ بھی بتا دی آپ نے کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔
اگرچہ کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی رب بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ تو جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو عبادت کے لائق ہے وہی رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کائنات میں کہ عبادت کسی اور کی جائے، پالنے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، شفا دینے والا کوئی اور ہے، جو ربوبیت کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ رزاقیت، رزق دینا، حیات دینا، موت دینا، علم دینا، شفا دینا، درجہ بدرجہ تمہیں ترقی دیتے ہوئے انتہائی کمال کو پہنچانا، یہ شان ربوبیت ہے۔ جس میں یہ شان ربوبیت ہوگی وہی رب ہو سکتا، اور جو رب ہے وہی الہ ہے، کیونکہ الہ اور رب دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ خود علیہ السلام نے بھی اس بات کو اپنی قوم کو سمجھایا کہ من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی غیر معبود ہے ہی نہیں، اگرچہ کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ افلا تتقون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ کیوں میں یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پا جاؤ اور ڈرنے والے ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان نڈر ہو جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حدود ڈر میں رہتا، ڈر کے حد میں رہتا ہے وہ، تو وہاں تک سنبھل کر چلتا ہے، لیکن جب وہ حدود کو پھلانگ دیتا ہے تو پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ نڈر ہونے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ انسان اس وقت بہت زیادہ نڈر ہو جاتا ہے جب اس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، بہت زیادہ نڈر ہو جاتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو بچہ بھی بلبلاتا ہے، ہم بھی بلبلاتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ خوب یاد آتا، کون سا وقت ہے وہ خوب اللہ تعالیٰ یاد آنے کا؟ ابھی رمضان گیا ہے، کون سا وقت ہے وہ؟ افطار کا وقت نہیں، عشاء کی نماز کے بعد سحری میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنا یاد نہیں ہے، تراویح کے بعد اتنا یاد نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ بہت شدت کے ساتھ اللہ کی یاد کب ہوتی ہے؟ جب افطار ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو بندہ بلبلا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو بھوک میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ دولت کی فراوانی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں ڈر کر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نڈر ہو جاتا ہے۔ علم بھی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو بندہ نڈر ہو جاتا ہے، اور جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو اقتدار آنے کی وجہ سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اقتدار کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، علم کی زیادتی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، دولت کی زیادتی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم تم طاقتور بھی ہو، حج بھی بہت زیادہ اونچا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے کہ تم پتھروں کو تراشتے ہو، بت بناتے ہو، یہ بھی تمہاری قوم کی علامتیں ہیں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں افلا تتقون، تم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ فن مصوری میں تم بہت زیادہ ترقی کر گئے ہو، اور اس فن کی وجہ سے تم آپے سے باہر ہو۔ قوم عاد اور سمود یہ وہ قومیں ہیں جو پتھروں کو تراشتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، محلات بناتے تھے بڑی بڑی۔ سورہ احقاف اور دوسری صورتوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ارم ذات العماد الذی، بڑے بڑے محلات بناتے تھے وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس بات کی ہدایت، جن کو فن تعمیر میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، خود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ تو ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کے نبی ڈرا رہے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے، لیکن وہ نڈر ہیں، آپے سے باہر ہیں۔ جب انسان آپے سے باہر ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے بزرگان دین کا طریقہ تھا، تھوڑے دن اگرچہ بیمار نہیں ہوتے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے بیماری کی دعا مانگتے تھے۔ اب مانگتے بیماری کی دعا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اولیاء کی صفت، تھوڑے دن اگرچہ بیمار نہیں ہوتے
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور کہتے کہ یا الہ العالمین کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیا؟ بہت دن ہو گئے تو مجھے بیمار نہیں ڈالا. بولے تو بولتے. وہ اولیاء کی شان. ان کے مد نظر کیا تھا؟ ان کے مد نظر یہ تھا کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے چاہے وہ بخار کیوں نہ ہو، بخار بھی دوزخ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کا حضرت پاک کہ جیسے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں ویسے بخار سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ہم تو اصل بیماری کو طلب ہی نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں. بزرگان دین کے مد نظر یہ بات تھی کہ جب کوئی بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہو جاتا؟ قریب ہو جاتا. اب ہم ضرورت پڑی تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار پڑ گئے بخار آ گیا تو زبان پہ کیا رہتا؟ صرف اور صرف اللہ. اٹھتے چل اللہ، دوا پیو اللہ، پانی پیو اللہ، کھانا کھاؤ اللہ، لیٹتے اللہ، بیٹھتے اللہ. کتنا اللہ اللہ ہوتا. کیوں اللہ اللہ ہوتا ہو؟ کہ بخار پڑنے کی وجہ سے، بخار سے پڑنے کی وجہ سے بندہ رب تبارک تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا. جب قریب ہو گیا تو اس کی بہت زیادہ یاد کرنے لگا، محبت زیادہ ہو گئی، اس لیے اللہ اللہ کرنے لگا. تو پہلے کے لوگ بیماری کی دعا کرتے تھے تاکہ اللہ سے کیا ہو جائے؟ قربت حاصل ہو جائے. یہ بھی قربت حاصل کرنے کا ان کے پاس زیادہ ذریعہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ معمولی سی بیماریاں ہیں جیسے کہ بخار وغیرہ ہے، تو اگرچہ کوئی بندہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کیا کرتے ہیں؟ تو بخار کی وجہ سے، بخار کی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں. بخار کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں. اب وہ قوم چونکہ آپے سے باہر ہے، کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، تو ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ ان کے سرداروں نے کہا کہ خال الملأ الذین کفروا. ان کے سرداروں نے کہا کہ جو کفر کیا کرتے تھے، من قومہ، قوم میں سے یا قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ماننا چاہیے تھا. حود علیہ السلام کی بات نہیں مانے، بلکہ ان پر الزام لگایا. کیا الزام لگا؟ ان لنراک بصفاحۃ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کہ لنراک دیکھ رہے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بصفاحۃ، کہ آپ صفا ہو گئے ہو. آپ کیا ہو گئے ہو؟ آپ حماقت میں. ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو صفاحہ، حماقت میں مبتلا پاتے ہیں. حالانکہ سردار ہی حماقت کر رہے ہیں اور حود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں. صفاحہ، حماقت کر رہے ہیں آپ. اور انہوں نے کیا جواب دیا کہ، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا، دو باتوں کا الزام لگایا. اور انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنْظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ پھر انہوں نے دوسرا الزام لگایا کہ ہم آپ کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دو الزامات لگائے کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. نعوذ باللہ. خالہ، حود علیہ السلام نے کہا، یہ خالہ خالہ ہر جگہ سن رہے ہیں. میں پھر پیچھے جا کر سمجھا دیا آپ. خال الملأ الذین، خالہ یا قومی. کس نے کہا یہ خالہ؟ حود علیہ السلام. خالہ یا قومی، کس نے کہا یہ؟ حود علیہ السلام. پھر خال الملأ الذین، پھر وہی خالہ ہے نا، پھر وہی خالہ. خال الملأ الذین، اور اس قوم کے سرداروں نے کہا. پہلے حود علیہ السلام نے کہا، خالہ حود علیہ السلام نے کہا. پھر خال الملأ الذین، قوم کے سرداروں نے کہا. پھر خالہ.
پھر اس کے بعد یہاں تیسری مرتبہ پھر خالہ آیا، پھر خالہ یا قومی، پھر وہی خالہ یا قومی، تب 2 مرتبہ یہ خالہ کی نسبت حود علیہ السلام کی طرف ہوگی۔ ایک مرتبہ قوم نے کہا لیکن خالہ ہی کہا سب۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قوم بھی خالہ کہہ رہی ہے، قوم کے لیے بھی خالہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حود علیہ السلام نے بھی 2 مرتبہ خالہ کہا، خالہ یا قوم اعبدوا اللہ، حود علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ کہا کہ خالہ یا قوم لیس بسفاہۃ، کہ میری قوم میں کیسے حماقت کر سکتا ہوں، تم جو حماقت کا لفظ میرے لیے استعمال کر رہے ہو، میں کیسے حماقت۔ اب یہ خالہ 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 3 مرتبہ جو خالہ ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ قوم جو خالہ کہہ رہی ہے وہ تکذیب کے لیے کہہ رہی ہے، وہ انکار کے لیے کہہ رہی ہے، وہ آپے سے باہر ہو گئی ہے قوم۔ اور یہاں خالہ یا قومی، یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ حود علیہ السلام۔ یہ خالہ میں حود علیہ السلام کی جانب سے شفقت ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور وہ قوم کی جو خالہ کہا انہوں نے، اس میں دشمنی ہے، عناد ہے، بغض ہے، پیغمبروں کی تکذیب کرنا ہے، انکار کرنا ہے، وہی خالہ۔ جب یہ خالہ کی نسبت کسی سے بدل گئی تو پھر اس کے معنی بھی کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ وہ خالہ کی نسبت قوم کے سرداروں سے ہو گئی تو خالہ کے معنی ہو گئے کہ تکذیب کر رہے ہیں، ان کے خالہ کے قول میں اکڑ ہے، کہ ان کے جملوں میں انکار ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اور پھر وہی خالہ کا لفظ قرآن نے حود علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ خالہ یا قومی، اس میں کیا نظر آ رہا آپ کو؟ محبت۔ یہ حود علیہ السلام کے قول میں محبت کہ یا قومی، اے میری قوم۔ یہ خالہ میں کیا ہے؟ محبت ہے، تکبر نہیں۔ وہ سرداروں کے خالہ میں تکبر تھا۔ کیا کہا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھا کر؟ یا قومی لیس بسفاہۃ، کہ میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھ میں حماقت ہے، مجھ میں صفاحہ حماقت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں جو رب العالمین ہے اس کی جانب سے رسول بنا کر بھیجایا گیا، اس کی جانب سے کیا گیا ہوں؟ رسول بنا کر بھیجایا گیا ہوں۔ یہ حود علیہ السلام کے جملے میں تھوڑا سا غور کیا غور کریں گے ہم۔ انہوں نے کہا کہ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تمام عالمین کا جو رب ہے اس کی جانب سے رسول بنا کر بھیجایا گیا ہوں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت شریفہ سے حود علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں خود ساختہ رسول نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خود ساختہ سیلف ڈکلیئرڈ رسول نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا فرستادہ رسول ہوں۔ اور پھر وہ بھی کس کی جانب سے بھیجا گیا ہوں؟ جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے، جو الہ العالمین بھی ہے، جو رب العالمین بھی ہے۔ جو کیا ہے؟ الہ العالمین بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے۔ تو میں وہ رب العالمین جو سارے عالمین کا رب ہے اس کی جانب سے رسول بنا کر بھیجایا گیا ہوں۔ تو میں اگرچہ خود ساختہ ہوتا، سیلف ڈکلیئر رسول ہوتا، تو ممکن تھا کہ مجھ میں صفاحہ آ جاتا تھا، حماقت، اکڑ، غرور، تکبر آ سکتا تھا، لیکن میں خود ساختہ رسول نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ وہ رب بھی کیسا ہے؟ رب وہ رب ہے
جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، اور رب کے لاتعداد خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے، یہ آیت شریفہ میں اب یہاں پر شان ربوبیت کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پر شان ربوبیت کا اظہار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ رب کی شان یہ ہے کہ بندے کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیجیے، بندے کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو شان ربوبیت یہ ہے کہ رب اسی وقت وہ بندے کو وہ چیز دے دیتا ہے، بندے کو کیا کرتا ہے؟ وہ چیز دے دیتا ہے۔ اب چونکہ قوم گمراہ ہے، قوم کیا ہے؟ گمراہ ہے، بت پرست ہے، تو اب قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب قوم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں رب کا جو لفظ استعمال کیا حود علیہ السلام نے کہ رب العالمین ہے، تب شان ربوبیت تم پر یہ ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی مہربانی تم پر یہ ہے کہ تم گم گشتہ راہ ہو گئے ہو، راستے سے بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تب تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ بالکل تمہیں ہدایت دینے کے لیے مجھے بھیجایا ہے، تو میں کیسے سفاہا ہو گیا، میں کیسے اکڑنے والا ہو گیا، مجھ میں اکڑ کیسے آ سکتا؟ جبکہ رسول تو میں ہوں، لیکن رسالت تو رب کی دی ہوئی، رسول تو میں ہوں لیکن نبوت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی، اس لیے نبوت بھی اللہ کی جانب سے، رسالت بھی اللہ کی جانب سے، تو مجھ میں صفاحہ نہیں ہو سکتا۔ بلغکم رسالاتی، میری تمام تر ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تم میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں تبلیغ کروں۔ اب یہاں پر دوسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ کیا تھا؟ ایمان کا عقیدہ توحید، یہاں تک ہوا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ کہ اللہ پر ایمان لانا۔ عقیدہ توحید کے معنی کیا ہے؟ اپنی طرف سے کم و کاس کچھ بھی توحید میں ملائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ عقیدہ توحید تھا۔ یہاں تک کا بیان عقیدہ توحید کا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے ابلغکم، تاکہ میں تمہیں تبلیغ کروں۔ تبلیغ کے معنی ہیں سمجھا سمجھا کر بات کو بتلانا، کھول کھول کر۔ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ کھول کھول کر، سمجھا سمجھا کر، جو باتیں قوموں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں سمجھانا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، کہے گی بلغکم رسالاتی، کیونکہ میں رسول ہوں، اللہ کی جانب سے فرستادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات تم پر نازل کر رہے ہیں وہ پیغامات تم تک پہنچانا، تبلیغ کرنا میرا کام ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا کام کرنا، انبیاء کے جیسا کام کرنا۔ تو حود علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں۔ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ جی، کافروں کی طرف کر رہے ہیں، بت پرستوں کی طرف کر رہے ہیں، مشرکوں کی طرف کر رہے ہیں، بت گھروں کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ انبیاء کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ پوچھا کہ حود علیہ السلام تو کہہ رہے تھے بلغکم رسالات، کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، پہنچایا ہے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، میں تم تک پہنچانا میرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، عمل کر کر بتانا بھی میرا کام ہے۔ اللہ کی کیسی شان ہے
انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ یہ سوال ہو سکتا، انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام کے تمام احکامات اپنے بندوں پر نازل کر دیتا؟ کر سکتا، اللہ کل شیء قدیر، قدرت والا، لیکن یہ سنت الہیہ کے خلاف، سنت الہیہ کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کر کے بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں انبیاء علیہ السلام؟ اس لیے بھیجتے ہیں جو شرعی احکامات ہوتے ہیں وہ شرعی احکامات پر عمل کر کر بتلانا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیا حکم ہے قرآن کا؟ نماز پڑھو۔ کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ کیا حکم ہے؟ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تمام بندوں پر اعلان ہو جاتا نماز پڑھو، سب کے دل میں القاء کر دیا گیا، نماز فرض ہو گئی ہے، نماز پڑھو۔ سب حیران پریشان، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہاں وہاں میدانوں میں، جنگلوں میں، جہاں ملے وہاں نکل جا رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ کس مسئلے سے پریشان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنا، کہاں پڑھنا، مطالبات نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، نماز کیسی پڑھنا، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمل کی۔ نماز پڑھ کر بتلانا، نماز پڑھنے کا حکم آیا تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی نا، اگرچہ انڈیویجول حکم دے دیتا نماز تم پر پڑھ کے، اب یہ بھی نکل جاتا نماز فرض ہو گئی، ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا؟ کیسے نماز پڑھنا۔ جب اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو حکم ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں؟ معلوم نہیں تھا نماز کیسے پڑھی جاتی، تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو حدیث میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو۔ تو کیا مطلب معلوم ہوا؟ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، نماز وضو و غسل کا طریقہ بتلا سکتا ہے، لیکن اس احکامات پر عمل کر کر آپ کے سامنے نہیں بتلا سکتا۔ تو شریعت احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی، جو قوموں میں سے سب سے زیادہ ایلیویٹڈ، برگزیدہ، مصطفیٰ شخصیت ہوتی ہے، ان کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ میں تم میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھانے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچانے اور ان احکامات پر عمل کر کے بتلانا۔ ان احکامات کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے بتلانا بھی ہے۔ کہ نماز، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسی نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ حکم کی عمل آوری کیسی ہوگی؟ جیسا کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو اب یہ اقیم الصلاۃ تکمیل ہو گئی، اقیم الصلاۃ کا حکم اب تکمیل ہو گیا۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ انا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد ہوں، میں مصلح ہوں، ناصح ہوں، میں نصیحت کرنے والا ہوں، اور میں امین بھی ہوں۔ میں گزشتہ بھی نور علیہ السلام کے آخر میں آپ نے سنا تھا امین، عین سے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے کہ میں نے اندھے کے، اور یہاں پر امین، عین میم یہ نون، امین۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ میں تم میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور امین انہوں نے اس لیے بھی کہا اپنے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بندوں کے لیے نازل کیے جا رہے ہیں، من و عن بندوں تک وہ پہنچانے والے ہیں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے
کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے علی رجل منکم، ایک انسان، ایک مرد، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ہی ایک مرد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت لے کر آیا ہے، لینذرکم، اور وہ تمہیں ڈرا رہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہا، کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے؟ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم عاد، یاد کرو کہ تم اس روئے زمین پر خلیفہ ہو، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، اور اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم اس روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ، اور تمہاری بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، تمہاری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری جسامت کو بہت ہی بڑا جسیم والا، بڑے جسم والا بنایا، بہت ہی تمہارے کو لہیم اور شہیم بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بہت ہی لمبا پر اونچے پورے طاقتور قوم، اس کے بعد وقت تھا، اور تم کو بڑھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تم کو شدید بنایا ہے، وَاذْكُرُوا، اب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، پہلی دو نعمتیں یاد دلائی حود علیہ السلام نے قوم کو، پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر پہلی نعمت یہ ہے کہ قوم نوح کے بعد تم اس روئے زمین پر خلیفہ، اور دوسری اللہ کی نعمت یاد کرو کہ تم بہت ہی لہیم شہیم طاقتور قوم، حد بھی بہت دراز ہے تمہارا، طاقت بھی بہت دی اللہ تعالیٰ کا، تم دراز قوم والے لہیم شہیم قوم میں سے ہو تم، اب تم کیا کرو، اس اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، وَاذْكُرُوا، ذکر کرو اللہ تعالیٰ، نعمتوں کو یاد کرو، عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ وہ تمہیں کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اور جو کچھ تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اگر تو شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کیا کرے گا، اضافہ کرے گا، اگر تو شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، شکر کرنا، اس کا کیا کرنا، شکر کرنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھاتے چلوں، اب ہماری طبیعتوں میں بہت زیادہ بخالت آ گئی اور تھینک یو کی بھی عادت پڑ گئی ہمیں، تو ہم کیسے شکریہ ادا کرتے، کوئی بھی چیز اللہ کی نعمت ملی تو ہم اس کو شکریہ، مشکور اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، پوری کی پوری دولت دبا کے رکھے، یہ شکر نہیں، یہ کیا ہے، شکر نہیں۔ فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارے تحت اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو ماتحت بنا دیا، تمہارے بھی ماتحتین ہیں، تم بھی اپنے گھر کے کیا ہو، سردار، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے تحت جن لوگوں کو ماتحتی میں دیا تھا ان کے بارے میں تم سے سوال کرے، تو کماتا تو ایک آدمی ہے، وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمائی میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میں محنت کر کے کما رہا ہوں، تم لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں، اس میں
تھوڑی حماقت آگے جیسا دکھا۔ اب یہ بات شکر سے ہٹ گئی۔ سنت الہیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو دولت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو اس کے ماتحت کر دیتا ہے۔ 1 کروڑ روپے دے دیا، گھر بنا رہے، کتنے لوگ ماتحتی میں آ گئے؟ نہیں، بنیادیں کھودنے والا بھی، زمین میں بیچنے والا بھی، پلمبر بھی، سینٹنگ والا بھی، اینٹ والا بھی، میستری بھی، لائٹ والا بھی، پالش والا بھی، صوفے والا بھی، کتنے لوگ آپ کے ماتحت میں آ گئے؟ نہیں، ان تمام لوگوں کی روزی اکٹھا کر کر اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ آپ کو۔ اب اس دولت کا شکرانہ کیا ہے؟ اس دولت کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے، آپ کے تحت ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو آپ بغیر تانا دیے کے پالنا۔ آپ کی کمائی میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جن ذرائع سے آتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے ہماری کمائی میں؟ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے، پھر اس کے بعد بیواؤں کا، مسکینوں کا، خاندان کے دوسرے غربا کا، مساکین کا، ان کا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیسا معلوم ہے؟ کھانا کھانے کا طریقہ، ہمارے حضرت کے پاس دعوت ہوتی تو حضرت بولتے تھے کہ سب لوگ بولتے تھے چلیے کھانا کھائیے، کھانا کھائیے۔ حضرت کھانا کھاتے ہی پورے لوگ جب کھا لیتے تو سب سے آخر میں کھانا کھاتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ مہمان سب لوگوں کو کھلانے کے بعد کھانا کھانا، تو انہیں میزبان ہے۔ میزبان کی خوبی کیا ہے؟ میزبان کس کو بولتے ہیں؟ پورے مہمانوں کو پہلے کھانا کھلا کے بعد میں جو کھانا کھاتا وہ کون ہے؟ وہ میزبان ہے۔ ہم پہلے ہی پورا میں کما رہا ہوں بول کے پورا کھا لے کے بچا تو چھوڑ دیے تو صحیح ہے؟ غلط، صحیح ہونا چاہیے۔ اس سے انسان کی طبیعت میں تکبر آ جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمی میں برکت دے رہا ہے تو ہرگز مت سمجھیے کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری قوت کا نتیجہ ہے، یہ میری طاقت کا نتیجہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزوں کا نتیجہ ہوتا، آپ کی قوت، آپ کی صلاحیت، آپ کی لیاقت، آپ کی قابلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی دولت دیا ہوتا تو اتنی ہی دولت دینا چاہیے تھا کہ جتنی آپ کو کافی ہو۔ 2 دن پہننے کے لیے کپڑے دینا تھا اور 3 وقت کا موٹا گھاٹا کھانا دے دینا تھا، ہو گیا ختم۔ اس سے زیادہ کی کیا ضرورت؟ رہنے کے وقت گھر، اس سے زیادہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہو گیا۔ اب آپ کی کمائی میں سے اتنا حصہ نکال لیجئے، باقی کا حصہ چھوڑ دیجیے۔ یہ اسلامی طریقہ۔ اگر ایسا ہوا تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دولت دے رہا ہے اس کا شکرانہ ادا ہے۔ اس کا شکرانہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دولت دے لیا شکریہ بول کے انجان ہو گئے، ایسا یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں فہرست میں لکھی ہوئی ہیں، تمام تمہارے حقوق ہیں، تم ان کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اے قوم ہود علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خوب جسامت والا بنایا، طاقتور قوم بنائی ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک الہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں، الہ واحد کی ہم عبادت کریں۔ آپ ہمیں کیا یہ سمجھانے آئے ہیں کہ ہم الہ واحد کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں،
جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ تو ہمارے آبا و اجداد چونکہ بت پرست تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے پھر انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کیا آپ کے وہ ایک الہ العالمین کی عبادت کریں ان معبودوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ہمارے آبا اور اجداد کیا کرتے تھے۔ اور ان کے آبا و اجداد کس کی عبادت کرتے تھے؟ پتھروں کی، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فَأْتِينَا بِمَا تَعِيدُونَ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ کے دعوے میں سچے ہیں اے ہود علیہ السلام، آپ جو شرعی احکامات کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، ان کنتم من الصادقین، اگرچہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جس عذاب سے، چونکہ ہود علیہ السلام نے بھی کہا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اے ہود علیہ السلام، وہ عذاب لے آؤ۔ کتنی قوم نڈر ہو گئی تھی من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے کر آئے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً کہا، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے رجسم و غضب، کہ ضرور بضرور عذاب آ کر رہے گا۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ کیوں عذاب آ کر رہے گا؟ فتجادلوننی، اس لیے آ کر رہے گا کیونکہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ فی اسمائی سمیتموہا وانتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو ان ناموں کے متعلق، وہ جو تمہارے بت ہیں۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ جو تمہارے بت ہیں وہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ تم نے چند اشیاء کو اپنی طرف سے نام دے دیا، چند اشیاء اپنے ہاتھوں سے، چند بت اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیے ہیں اور ان کو تم نے اپنی طرف سے نام دے لیا ہے۔ اپنی طرف سے کیا کیا ہے؟ تم نے نام دے لیا ہے کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ پیسوں کی دیوتا دیوی ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ یہ الاٹمنٹ کس کی طرف سے ہے؟ یہ تمہاری طرف سے۔ تم ہو جو بت بنائے، اپنے معبود اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیے اور ان کو معبودوں کی ڈیوٹی خود ہی الاٹ کر دی۔ صحیح ہے غلط؟ معبودوں کو، بت پرست لوگ بتوں کی ڈیوٹی خود ہی الاٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند اشیاء ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے اور تم نے ان چیزوں کو کچھ اپنی طرف سے نام دے دیا۔ حود علیہ السلام نے یہاں بھی اسی مضمون کو ارشاد فرمایا، اور تم ان ناموں کے متعلق مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فتجادلوننی، مجادلہ کر رہے ہو، تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے، بحث و مباحثہ کر، فی اسمائن، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تمہارے باپ دادا نے، انتم و آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے چند اشیاء کے نام رکھ لیے ہیں بس۔ وہ حقیقی معنوں میں نہ قوت والے ہیں، نہ طاقت والے ہیں، نہ عبادت کے لائق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تمہارے آبا اجداد نے چند تصویروں کو بتوں میں تبدیل کر دیا اور بتوں کی عبادت کر رہے ہو، اور ان کے نام انہوں نے اپنے خودی سے رکھ لیا۔ ما نزل اللہ بہ من سلطان، ان اشیاء کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا الاٹمنٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے
نہیں کیا. اب ہم پر بھی یہ غیر قوم والے اعتراض کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس بھی ایک موت کا فرشتہ ہے نا. ہمارے پاس بھی ہے. آپ کے پاس بھی یہ ہے, ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. قرآن شریف میں سورہ رعد ہے. رعد کے معنی ہیں کہ بادلوں کو دھکیلنے والا فرشتہ. رعد فرشتے کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ فرشتہ بادلوں کو ڈھکیل کے بارش برساتا ہے. تو بارش برسانے والا ایک فرشتہ ہے, اور پھر ہوائیں چلانے والا ایک فرشتہ ہے, موت دینے والا ایک فرشتہ ہے, وحی لانے والا ایک فرشتہ ہے. تو تمہارے پاس بھی فرشتے ہیں, تمہارے پاس بھی فرشتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ اب چونکہ ہم درس میں نہیں آتے اس بات سے ٹکرا جاتے کہ ہاؤ انہیں میرے کو کاؤنٹر کر رہا تو صحیح دکھ رہا, کاؤنٹر کر رہا تو کیا ہے صحیح دکھ رہا. اب پریشان حال. اب اگر درس میں آئے تو پریشانی نہیں. یہ سب مشکل میں کب پھنستا انسان؟ جب اس کے سامنے قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کو. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, اور جتنے فرشتے ہیں جو عوام ہیں اللہ تعالیٰ کے, عرش کو تھامے بھی فرشتے ہیں, ہوائیں چلانے والے فرشتے ہیں, بارش برسانے والے فرشتے ہیں, یہ سب فرشتے ہیں. لیکن وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہیں. تمام کام اللہ تعالیٰ نے گو کے ان کے ذمے دیے ہیں, لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی پتا تک نہیں ہلا سکتے. اللہ کا حکم ہونا تو وہی لے کر آنا. تو یہ اللہ کے فرشتوں میں اور ان کے معبودوں میں بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ان کے جو معبودین ہیں انہوں نے اپنے اختیارات تقسیم کر لیے. اختیارات کیا کر لیے؟ تقسیم کر لیے. یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات تقسیم نہیں ہوئے, بہت بڑا فرق ہے. یہ جملے کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. ان کے پاس کیا ہے؟ اختیارات. کیا بولا میں؟ اختیارات تقسیم ہو گئے. یہ تم, یہ تم, یہ تم, یہ تم. اور اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیارات تقسیم نہیں کیے, اختیارات تفویض کیے ہیں. اپنے اختیارات کیا کیے ہیں؟ تفویض کیے ہیں. کہ اس میں بھی شرط کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ برابر بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کا حکم ہونا تو بارش برسنا, اللہ کا حکم ہونا تو فرشتہ جو ہے سورہ رعد کا اس میں ہلچل پیدا ہونا. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اپنے اختیارات کو تقسیم کر دینا الگ ہے, اور پورے کے پورے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہوئے دوسروں سے کام لینا الگ ہے. مسئلہ سمجھ میں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. نہیں, بہت بڑا فرق. ان کے پاس کیا ہے کہ ان کو اختیار دے دیے اور اپن اپنے میں مگن. یہاں ایسا نہیں. رب ہے, نگہبان ہے, حی ہے, قیوم ہے, ہمیشہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا موت کا فرشتہ بھی آ کر کسی کی جان نہیں نکال سکتا. بہت بڑا فرق ہے. جو ان باتوں میں بحث کرتے ہیں ان کو اس طرح سے سمجھانا چاہیے. جیسا کہ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی کیا فرق ہے, واٹ از دا ڈفرنس ان بٹوین, کہ آپ بھی جا کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں, ہم بھی 7 چکر لگاتے ہیں. واٹ از ڈفرنس؟ سیم. آپ بھی 7 چکر لگا رہے ہیں, ہم بھی
7 چکر لگائے. تب وہاں پر ذرا ہمارا ذہن بھی فوراً, کیونکہ ہمیں گھما کے پوچھ رہا, ہم بھی گھوم جاتے. بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو 7 چکر لگا رہے ہیں وہ معبود سمجھ کر 7 چکر لگا رہے ہیں. ان کا ایمان اور یقین کیا ہے؟ وہ معبود ہے ان کا. اور ہم خانہ کعبہ کے جو 7 چکر لگا رہے ہیں وہ ہمارے پاس خانہ کعبہ معبود نہیں ہے. خانہ کعبہ معبود نہیں ہے, بلکہ ہمارے الہ العالمین معبود کا حکم ہے کہ اس کی نشانی کی چکر لگایا جائے تو ہم چکر لگائیں. وہاں پر سجدہ بھی کرتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس, خطیب میں سجدہ کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں, مقام ابراہیم میں سجدہ کرتے ہیں. تو کیا وہ مقامات کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں, مقامات کو سجدہ نہیں کر رہے, سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہے ہیں. یہ دوسری قوموں کو سمجھانا چاہیے کہ بہت بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ تم جس چیز کے اطراف میں پھر رہے ہو, چکر کاٹ رہے ہو, وہ تم معبود مان کر رہے ہو. اور ہم جس خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہے ہیں ہم خانہ کعبہ کو معبود, کعبۃ اللہ کے یہ معنی ہے ہی نہیں, بیت اللہ کے یہ معنی نہیں ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر, یہ معنی نہیں ہے کہ بیت اللہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا. نسبت کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں میں عظمت ہو. لوگوں میں کیا ہونا ہے؟ ایک عظمت ہونا ہے اس شے کی. اگر عظمت نہیں رہی تو پھر اس کی اہمیت بھی نہیں رہی. عظمت نہیں رہی تو کیا ہوتا؟ اہمیت نہیں رہی. والدین کی ہمیں عزت بہت کرنی اور ان کو ہر جگہ اہمیت دینا. میں ہمیشہ اپنے کالج میں بچوں کو میں سمجھا کرتا تھا کہ آپ چاہے ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, آپ چاہے ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں, لیکن ہر حال میں اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکانے کا حکم ہے. اب لاکھ بڑے ہو جائیں لیکن آپ ڈگریوں میں بڑے ہو گئے, والد سے بڑے نہیں ہو سکتے. آپ اگرچہ والد بھی ہو گئے تو اپنے والد سے بڑے ہو سکتے, کبھی نہیں ہو سکتے. ناممکن بات. ان کا جو مقام ہے, ان کی جو عزت ہے, وہ تعلیم کی وجہ سے. میں اپنے والد سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں, میں اپنے والد سے زیادہ دولت مند ہوں, یہ کہہ کر ان کی عظمت کو کم کرنا, ان کی عزت کو کم کرنا. کالج میں بچے ایسے سوالات کرتے تھے تو ہم بھی ان کو کیسا سمجھاتے تھے, ہم بھی ان کو ایسا سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹے آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ پھر بچہ بولا کہ ابا میرے آٹو چلا. بولا ویری گڈ, اچھا ہے. 20 بچے پالنے کے لیے آٹو چلانا بری بات ہے, لیکن یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ تم اگرچہ ڈاکٹر ہو گئے, انجینئر ہو گئے, دولت مند ہو گئے, لیکن تمہاری نگاہوں میں باپ کی, ماں کی عظمت جو پہلے تھی وہ آخر دم تک رہنا چاہیے. تمہاری نگاہوں سے ماں باپ کی عظمت نہیں گرنا چاہیے. جس کی نگاہوں سے ماں باپ کی عظمت گر جاتی ہے وہ آدمی خود اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو بچہ بولا کیسے گر جاتا؟ بولا کوئی نیا آدمی رہا, اس کے سامنے آپ اگرچہ بول لیے تو چل جاتا. اب محلے میں جو سب لوگ واقف ہے ان کے سامنے جا کے بولے کہ میں انجینئر ہو گیا ہوں, تو محلے کے بزرگ بولتے بیٹھ ہمارے سامنے ڈینگے کیا مار رہا, تو انجینئر ہو گیا تو کیا ہوتا, تو آٹو والے کی اولاد. بولتے نہیں بولتے. اس لیے کبھی بھی ان باتوں کی طرف ذہن رکھنا چاہیے. اپنے جو والدین ہیں, ہمارے جو سرپرست ہیں, ہم لاکھ دولت مند ہو جائیں, تعلیم یافتہ ہو جائیں, لیکن کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بے عزتی, ان کی عظمت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. خود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین. میرے سمجھانے کے باوجود, براہین اور دلائل پیش کرنے کے باوجود تم نہیں مان رہے ہو, تو بہتر فیصلہ یہ ہے
کہ تم بھی اللہ کے عذاب، تم چیلنج کر رہے ہو کہ مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جس اللہ کے عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حود علیہ السلام کو ایسی اجڑ قوم سے نجات دے دی۔ ایسی اجڑ قوم سے کیا کی؟ نجات دی۔ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ ہر حال میں بہتر رہنا، لیکن آپ کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو آپ کیا کرنا؟ اپنا گھر خالی کر کے دوسرے اچھے لوگوں میں جا کے رہنا۔ کیوں کہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حود علیہ السلام کو اور ان کے جو چند ماننے والے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، اور معاہ بھی رحمتہ، اور ان کے والذین معاہ، اور جو حود علیہ السلام کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا، کیونکہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں نیک لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حود علیہ السلام کو نجات دے دی، اور والذین معاہ، اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دی ایسی اجڑ کافر اور ذلیل قوم سے جو کٹ حجتی تھے، ذیب القلبی والے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ ہم نے حود علیہ السلام کو والذین معاہ، اور جو نیک لوگ ان کے ساتھ تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی، اور بھی رحمتی ہی، اپنی رحمت سے، منا وقطعنا دابر الذین، اور ان کو تو ہم نے نجات دے دی، اور جو نہیں ماننے والے تھے ہم نے ان کے دابر کو، ان کی دموں کو، ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تو قوموں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ صفِ ہستی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوم کو، قوم ہود کو، قوم عاد کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حود علیہ السلام کے قوم عاد، ان کو اس روئے زمین سے مٹا کر رکھ دیا۔ دابر الذین، اور دبر کہتے ہیں دم کو، اور ہم نے ان کے دموں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس سے مرادی معنی یہ ہے، اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جڑوں کو کاٹ کر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو تہس نہس کر دیا، جو جابر ہیں، جو ظالم ہیں، جو جبر کرتے ہیں۔ آپ یہی حالات سے آپ اور ہم بھی گزر رہے ہیں، لیکن یہ جبر والے حالات اللہ تعالیٰ زیادہ دن برداشت نہیں کرتے، کیونکہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، جو اللہ کے بندوں پر جبر کیا کرتے تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا کرتے تھے، طاقت کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر۔ آپ بھی یہی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ اگر ہم مقابلہ کریں گے، حالات پر صبر کریں گے، تو جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو تہس نہس کر دیا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو، ہمارے انبیاء کو، ہمارے رسولوں کو، ہماری شریعت کو، ہمارے احکامات کو کذبونا، جھٹلاتے تھے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ایک پودا ہوتا ہے تو پودے کو اگرچہ شاخیں اس کی نکال دی جاتی ہیں پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، اگرچہ تنا کاٹ دیا جاتا ہے پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن کسی پودے کو جڑ سے اگرچہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے تو وہ زندہ رہنے کی کوئی اس میں رمق برابر بھی گنجائش نہیں رہتی۔ وما کانوا مؤمنین، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ قوموں کے حالات اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے بھی بیان کرتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان پر، اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ ایک آج کے درس میں آپ کو اہم انفارمیشن دیتے ہوئے آج کا درس ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ اور ہم نے سورہ انعام میں 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بہت ہی تفصیل سے سنا،
اور ان 18 انبیاء علیہ السلام میں ہم نے 2 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ آتے رہتا ہے۔ ایک ہے بنی اسرائیل کا، اور اس کو آپ بنو اسحاق بھی کہتے ہیں۔ عموماً قرآن نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ایک ہے بنی اسماعیل، ایک ہے بنی اسرائیل اور دوسرا بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان ہیں، ایک ہے اسحاق علیہ السلام اور ایک ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا ہے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہتے ہیں۔ اور جو بنی اسماعیل ہے، بنی اسماعیل میں انبیاء علیہ السلام زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے بنی اسماعیل میں، اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ کس میں ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں ہوئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے۔ آج کے درس میں ایک ٹپ آپ کو دیتے ہوئے میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل میں چند انبیاء علیہ السلام داخل نہیں ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 11 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان 11 انبیاء علیہ السلام کے نام اگرچہ ہم اچھی طرح سے یاد رکھ لیں گے تو ہم بہت ہی خوبی کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں کون ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل میں کون ہیں، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے علاوہ کون ہیں، کیونکہ زیادہ تذکرہ ہم بنی اسرائیل کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگرچہ تذکرہ کرتے ہیں تو بنی اسماعیل کا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے علاوہ 10 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو 10 ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام، گزشتہ جس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ دوسرے ہیں ہود علیہ السلام، جس کا تذکرہ آج آپ سن چکے ہیں۔ تیسرے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ چوتھے ہیں صالح علیہ السلام، آئندہ باری میں آپ سننے والے ہیں۔ اور پانچویں حضرت شعیب علیہ السلام، اور چھٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آٹھویں ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 9ویں ہیں خود یعقوب علیہ السلام، کیونکہ اور پھر اس کے بعد 10ویں ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور 11ویں ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اس لیے نشان کیا کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اولاد کو کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو آپ ان کے آباء و اجداد میں شامل کریں گے نہیں، ان کے آباء و اجداد میں، جیسا کہ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اوپر کی صفت لے کر جائیں، اس لیے ان کو بھی مفسرین نے بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسرائیل کے معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو آگے آنے والی ہے۔ آج کا درس یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تفسیر بیان کی گئی ہے اس پر مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ وارض بہا عنا قول عظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعطي بها عنا حقه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم